السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا حال ہے سب کا؟ الحمد للہ۔ اب ہم لوگ کتاب سے دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کیا بیان رائٹر کیا بیان کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کی رحمت کے بارے میں۔ کل ہم نے ایک بات کری تھی کہ جب ہم اللہ تعالیٰ سے یعنی جب اللہ ہم سے ناراض ہوتا ہے، ہم اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کرتے ہیں، تو ہم پناہ لینے کے لیے کس کے پاس جاتے ہیں؟ واپس اسی کے پاس جاتے ہیں۔ اس کے غصے سے بچنے کے لیے دوبارہ اسی کے پاس جاتے ہیں۔ یہ بھی رحمان کی کتنی بڑی رحمت ہے، اور کتنی مسلسل بھی ہے، رحیم بھی ہے نا وہ۔ تو یہ نہیں ہوتا کہ ایک دفعہ ہم اس کے پاس گئے ہیں زندگی میں، اب تک ہم سے ایک ہی گناہ ہوا تھا اور ہم اس کے پاس گئے اور ہمیں رحمت مل گئی، نہیں۔ ہمیں تو ہر دن اس کے پاس سے رحمت ملتی ہے، ہر دن اس کے پاس سے پناہ ملتی ہے، ہر دن وہ ہمیں چانس دیتا ہے، ہمارے پردوں جو ہے ہمارے عیبوں پہ پردے ڈالتا ہے، ڈھانپتا ہے، پھر توبہ کی توفیق بھی دیتا ہے، پھر سکھاتا بھی ہے توبہ کیسے کرنی ہے، پھر اس پہ معاف کر کے خوش اتنا ہوتا ہے کہ برائیوں کو نیکیوں میں بدل دیتا ہے۔ کیا ہمیں نظر نہیں آتی ہے اللہ کی رحمتیں؟ تو ہم کیوں نہیں اسی کے پاس جاتے رحم مانگنے کے لیے؟ کیوں ہم دنیا کے ہر بندے سے، ہر رشتے سے رحم کی توقع رکھتے ہوتے ہیں؟ ان کے پاس نہیں ہے۔ جس کے پاس ہے نا، اس کے پاس جانا چاہیے۔ پھر اگر اس کی مرضی ہوگی تو پھر وہ تو انسانوں کے دلوں کو بدلنے پہ بھی قادر ہے۔ پھر تو وہ کسی کے دل کو الٹ پلٹ بھی سکتا ہے۔ کوئی بہت سخت مزاج بھی ہے آپ کے ساتھ، کسی کا بہت برا رویہ ہے، تو اللہ تو اس کے دل کو بدلنے پہ بھی قادر ہے، اور اگر وہ بندہ خود بدلنا چاہے تو۔ اور پھر آپ دیکھیں، یہ بھی اللہ تعالیٰ کی رحمت میں سے ہے کہ اللہ تعالیٰ نے جو دنیا میں جو ہے کیا کہتے ہیں، اپنی رحمت کو اتنا وسیع کیا ہوا ہے کہ ہر مخلوق تک پہنچ رہی ہے وہ رحمت۔ یعنی اللہ تعالیٰ، رائٹر نے لکھا ہے کہ اس کی رحمت میں سے ہے کہ وہ پاک ہے کہ اس نے پیدا کیا رشتوں کو۔ یعنی اب اللہ تعالیٰ اگر یہ فیملی سسٹم نہ ہوتا، تو اب جیسے ہم لوگ دیکھتے ہیں یورپ وغیرہ میں اور ہالی ووڈ میں کی فلموں میں، یا ویسے ہی جو اب ہو رہا ہے وہاں پہ جو ایجنڈے قائم ہو رہے ہیں اور فیملی سسٹم کو تباہ کیا جا رہا ہے، تو کیا ہمیں نظر آتا ہے؟ ان لوگوں کو دیکھ کے ایک فطرتاً خوشی نہیں ہوتی؟ یعنی اگر ہم وہ کتنا بھی اپنے آپ کو کہیں نا کہ نہیں ہم تو یعنی لبرل لوگ ہیں اور اس طرح ہیں، تو جو وہ حرکتیں کر رہے ہیں، جو وہ فطرت کے خلاف جا رہے ہیں نا، اس سے انسان کو نیچرلی خوشی نہیں ہوتی۔ نیچر کو یہ چیز اچھی نہیں لگ رہی جو وہ لوگ کر رہے ہیں۔ یعنی کوئی ماں باپ کی تمیز نہیں ہے، یعنی ماں کی کوئی تمیز نہیں ہے، بہن کی کوئی تمیز نہیں ہے، اور بغیر شادی کے بچے ہو رہے ہیں، تو وہ یہ فیملی سسٹم تباہ ہو رہا ہے ان کا۔ پھر اسی طرح جو لڑکے لڑکیاں بن رہے ہیں اور لڑکیاں جو ہیں وہ لڑکے بن رہے ہیں، فطرت کے خلاف جا رہے ہیں، اللہ کی مخلوق کو چینج کر رہے ہیں نا، اس کی تخلیق کو چینج کر رہے ہیں۔ تو جو بھی بندہ کوئی بھی کام ہو، یہ تو چلو ایک فیملی سسٹم کی بات ہوئی ہے نا، کسی بھی چیز میں قدرت کے خلاف جہاں بھی آپ جائیں گے نا، وہ چیز آپ کو تباہ کر دے گی۔ چاہے وہ آپ انفرادی طور پہ کوئی کام کریں یا ایک پورے ملک میں کوئی کام ہو ایسا، وہاں پہ تباہی مچے گی اور کچھ نہیں ہو سکے گا، صرف تباہی ہوگی۔ ابھی آپ دیکھیں، جیسے ہم لوگوں نے سنا کہ امریکہ وغیرہ میں جو مصنوعی بارشیں کرنے کا ایک سسٹم بنایا گیا ہے، سب بہت خوش ہوئے ہیں، بڑی بڑی بات ہو گئی ہے جی انہوں نے ایسے کر لیا۔ قدرت کے خلاف گئے ہیں نا، یہ تو قدرت کا کام ہے کرنا۔ تو پھر اب ہم دیکھتے ہیں کہ بات سننے میں آتی ہے کہ یہ جو سیلاب آئے ہیں، یہ انہی ساری جو ہے نا نیچرل ڈیزاسٹر جتنے بھی ہو رہے ہیں، نیچرل ڈیزاسٹر سے انہی وجہ سے ہو رہے ہیں جو قدرت کے خلاف جا کے یہ لوگ کام کر رہے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے جو رشتے پیدا کیے ان میں بھی اللہ نے رحم رکھا۔ کل بھی ہم نے یہ بات پڑھی تھی کہ ایک رحم کس کو کہتے ہیں؟ جہاں پہ بچہ پرورش پاتا ہے، ٹھیک ہے؟ پھر اسی وجہ سے جو آگے سارے رشتے ہوتے ہیں، تو ان میں بھی رحم کا عنصر پایا جاتا ہے، کیونکہ وہ اس کے ساتھ جڑے ہوتے ہیں نا سارے۔ تو اب اللہ تعالیٰ جو ہے اس رحم کے رشتوں کی وجہ سے ہی باقی جو ہے بہن بھائیوں میں یا ماں باپ میں یا اور بھی باقی جیسے ماں کی طرف سے کوئی رشتے ہیں یا باپ کی طرف سے رشتے ہیں، ان میں رحم رکھتا ہے۔ اور ایک بہت بڑا رشتہ وہ ہے میاں بیوی۔ تو اللہ تعالیٰ میاں بیوی کے رشتے کے بارے میں کیا کہتے ہیں کہ ہم نے ان کو بنایا ہے کہ یہ ایک دوسرے سے لطف حاصل کریں اور سکون حاصل کریں۔ اب اگر ایسا نہ ہوتا، ساری دنیا میں اگر مرد ہی مرد ہوتے، کتنی خشک دنیا ہوتی، اور اگر صرف عورتیں ہی ہوتی تب بھی کتنی خشک ہوتی۔ تو اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے پیدا کیا مرد کے لیے عورت کو اسی کی جنس سے۔ قرآن پاک میں آتا ہے نا، ہم نے آدم سے ہی ہوا کو پیدا کیا، اور پھر ان کے درمیان محبت بھی ڈالی اور رحمت بھی ڈالی۔ قرآن پاک میں بھی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مودہ اور رحمہ، کہ ہم نے ان کے درمیان محبت اور رحمت، یہ دونوں چیزیں ڈالی، اور پھر ان کے کیا کہتے ہیں جو ان کا ایک تعلق ہوتا ہے اس سے
نسل کی بقا ہوتی ہے اور پھر لطف بھی حاصل ہوتا ہے، اور اس کی رحمت میں سے ہے کہ اس نے ساری مخلوق کو ایک جیسا نہیں بنایا، یہ بھی اس کی بہت بڑی رحمت ہے۔ یعنی ہمارا تو یہ نظام ہی نہ چل سکتا پوری دنیا کا اگر سب غنی ہوتے۔ ہم کس کو کون سی چیز بیچتے اگر سب کے پاس سب کچھ ہوتا؟ تو پھر کاروبار اور کام کرنا، اور اگر ہم کہتے ہیں کہ چلو جی منوسلہ ہمیں مل رہا ہے، تو پھر ہمارا کیا بنتا؟ بیٹھ بیٹھ کے ہم لوگ موٹے ہو جاتے یا ہماری ہڈیوں میں بیماریاں آ جاتی، کیونکہ اللہ نے تو ہمارے جسم کو کام کرنے کے لیے بنایا۔ تو اللہ تعالیٰ نے اسی وجہ سے سب کو ایک جیسا نہیں رکھا۔ اللہ نے کسی کو کسی چیز کی اتھارٹی دے دی اور کسی کو اس سے محروم رکھا، ٹھیک ہے؟ تو اللہ تعالیٰ کو یہ اللہ کی مصلحتیں ہیں، اور اللہ ہی اپنی مصلحتوں کو خوب جاننے والا ہے کہ کسی کو غنی بنایا، کسی کو فقیر بنایا، کسی کو طاقتور بنایا، کسی کو کمزور بنایا، کسی کو قادر بنایا، کسی کو عاجز بنایا، اور پھر سب کو ایک دوسرے کا محتاج بنایا۔ یہ کتنی بڑی بات ہے سب کو ایک دوسرے کی ضرورت ہے کسی نہ کسی پہلو پہ، یہ بھی اللہ کی بہت بڑی رحمت ہے۔ اور پھر آگے ہم دیکھتے ہیں کہ قرآن پاک میں سورہ فاتر میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے لوگو تم سب ایک دوسرے کے تو محتاج ہو، لیکن بیسیکلی تم سب اللہ کی طرف محتاج ہو، اور اللہ ہی ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے۔ اب ہم نے خالق اور مخلوق میں فرق کرنا ہے۔ مخلوق ساری محتاج ہے کسی نہ کسی بیس پہ اللہ تعالیٰ کی، اور اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اللہ بے نیاز ہے۔ اللہ هو الغنی الحمید، وہ بے نیاز بھی ہے اور تعریف والا بھی ہے۔ اور پھر کل ہم نے جو ہے بات کی تھی اللہ تعالیٰ کے عرش کی، تو اللہ کا جو عرش ہے وہ اللہ کی سب سے بڑی مخلوق ہے۔ اور پھر جنت کی بھی بات کی تھی کہ اللہ تعالیٰ نے کہا کہ میری جنت کا ایک نام ہے، اور سوری میری رحمت کا ایک نام ہے، اور اللہ کی رحمت کا نام کیا ہے؟ جنت۔ یہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کا ایک، یعنی ہم کہنا کہ اللہ کی رحمت، اللہ کی رحمت، اچھا فزیکلی کہاں ہے اللہ کی رحمت؟ کیا ہے چیز اللہ کی رحمت؟ جیسے ہم لوگ کہتے ہیں نا، اگر میں ویسے ہی وربلی کہوں کہ ایک آسمان ہے، تو ہم لوگ ذہنوں میں امیجن کر لیں کہ اچھا آسمان کوئی چیز ہوگی، لیکن ہم لوگ اس کو دیکھتے ہیں کہ اچھا یہ ہے آسمان۔ تو اسی طرح اللہ تعالیٰ نے کہا اگر میری رحمت کو دیکھنا ہے نا تو وہ اس کی فزیکل فارم جنت ہے۔ اور پھر آگے رائٹر کہتے ہیں کہ جب اللہ تعالیٰ نے اپنی ساری تخلیق پوری کر لی اور عرش بھی بنا لیا، اور پھر جو قلم تھی اس کو حکم دیا کہ میرے عرش پہ یعنی لکھ دو کہ میری رحمت میرے غصے پہ سبقت لے گئی ہے۔ اور پھر اللہ تعالیٰ کو یہ جو ہے اللہ کی جو رحمت ہے، جو اللہ تعالیٰ نے اپنی مخلوق کو بتایا ہے، آگاہ کیا ہے، یہ بھی اللہ کی رحمت ہے نا۔ اگر آگاہ ہی نہ کرتے ہمیں پتہ ہی نہ ہوتا کہ اللہ تعالیٰ کی رحمت کوئی چیز ہے،